دنیا کو اس نقشے میں جو دکھایا گیا ہے وہ 3 بر اعظموں پر مشتمل۔ ایک بر اعظم ایشیا ہے، اور ایک یورپ ہے، اور ایک افریقہ ہے۔ اور اس زمانے کی حکومتوں کا ایک خاکہ آپ کے سامنے ہے، سیاسی نقشہ بھی، اور ساتھ ساتھ اس زمانے کا مذہبی نقشہ بھی۔ اس زمانے میں 6 بڑے مذاہب دنیا میں آباد تھے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جزیرہ عرب، یہ تینوں بر اعظموں کا سنگم اور مرکز ہے۔ اشارہ دیں جزیرہ عرب کا، جزیرۃ العرب کہاں لکھا ہے؟ اس کے اوپر یہودی لکھا نظر آئے گا آپ کو، یہودی۔ ایک مذہب یہودیوں کا تھا دنیا میں، اور یہ نیچے لکھا ہے بت پرست۔ عرب کے مشرکین بت پرست تھے، تو جزیرہ عرب کے اندر یا بت پرست پائے جاتے تھے یا یہودی پائے جاتے تھے۔ جزیرہ عرب کے جنوب میں جو ہلکا سرخ رنگ ہے، یہ ذرا دیکھ لیں، جزیرہ عرب کے جنوب میں نیچے یہ مجوسیوں کا، یہاں ایران کی حکومت قائم رہی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا۔ ابرہہ کے ہلاک ہونے کے بعد یہاں ایران کے مجوسی قابض ہو گئے تھے، اور ان کی یہاں باقاعدہ حکومت قائم ہو گئی تھی، اس لیے کچھ مجوسی بھی یہاں رہتے تھے۔ اور جزیرہ عرب کے مشرق میں مجوسی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، مجوسی کہاں ہے؟ مجوسی اس کی طرف اشارہ فرمائیے، یہ ہے مجوسی۔ یہ ہمارا موجودہ عراق اور موجودہ آذربائیجان، آرمینیا اور ترکی کا کچھ حصہ، اور افغانستان، وسط ایشیا کی ریاستیں، ان علاقوں میں چین تک، اور اسی طرح پاکستان کے مغربی حصے تک یہاں بدھ مت کی، یہاں مجوسیوں کی حکومت تھی۔ مجوسی مذہب یہاں قائم تھا، حکومت بھی ان کی تھی اور مذہب بھی مجوسیوں کا تھا۔ یہ آتش پرست ہوتے ہیں، آگ کو پوجنے والے۔ ان کا نظریہ ہے کہ خیر کا خدا الگ ہے، شر کا خدا الگ ہے، خیر و شر کے الگ الگ خالق مانتے ہیں۔ یہ مجوسی لوگوں کی یہ ذہنیت ہے کہ خدا 2 ہیں، زندگی کو ایک نے پیدا کیا، موت کو دوسرے نے پیدا کیا۔ جس نے زندگی کو پیدا کیا ہے یا خیر کی چیزوں کو پیدا کیا ہے، اس کا نام ان کی نظر میں یزدان ہے، یزدان۔ اور جس نے شر کی قوتیں پیدا کی ہے، اس کا نام ان کی نظر میں اہرمن ہے۔ یہ ان کا غلط عقیدہ ہے۔ مجوسی لوگ، اسی جزیرہ عرب کے مجوسیوں کے ساتھ آپ کو بدھ مت اور ہندو مت نظر آئے گا ہندوستان میں۔ تو ہندوستان میں یہ 2 قومیں پائی جاتی تھی، بدھ مت اور ہندو مت۔ اور روم کے اندر جو عیسائی لوگ تھے وہ آباد تھے۔ بر اعظم افریقہ میں اور شام، فلسطین، اردن، لبنان، ترکی تک کا علاقہ، ان علاقوں میں جو آباد تھے وہ عیسائی تھے۔ یہ جزیرہ عرب کا شمال دیکھیں آپ، شام، فلسطین، اردن، لبنان، جزیرہ عرب کے اوپر، جزیرہ عرب کے شمال میں، شمال کا معنی اوپر۔ یہ یورپ ہے، یورپ کے نیچے یہ علاقہ جو ہے وہ ایرانیوں کے پاس، یعنی عیسائیوں کے پاس تھا۔ اس کے مشرق میں مجوسی تھے، اور اس علاقے میں اور بر اعظم افریقہ میں یہ عیسائی آباد تھے۔ ہندو بت پرست ہیں، بت بناتے ہیں، ان کو پوجتے ہیں، اور بدھ مت جو ہے وہ بدھا کے پیروکار ہیں۔ اصل میں معمولی سا فرق ہے، ہندو مت کے اندر دیوی اور دیوتا کا عقیدہ ہے، بت وہ بھی پوجتے ہیں، اور بدھ مت بھی بت پوجتے ہیں، لیکن ان کی نظر میں بدھ مت کا جو بت ہے وہ بدھا کا مجسمہ ہے اور اس کے مجسمات ہیں۔ بدھا الگ شخصیت ہے اور دیوی دیوتا الگ مخلوق۔ تو یہ یورپ جو ہے، اس کے اندر جاہلی قسم کے لوگ موجود تھے، ان کا کوئی مذہب نہیں تھا اس زمانے میں۔ یہ اس زمانے کی آباد دنیا کا ایک نقشہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ مذہبی نقشہ ہے۔
سیاسی نقشہ، رومی سلطنت، قیصر ان کا حکمران ہوتا تھا، رومی سلطنت یہ براعظم افریقہ اور اسی طرح جزیرہ عرب کے شمال میں شام، فلسطین، اردن، لبنان وغیرہ کے علاقے میں یہ حکومت تھی۔ مجوسی سلطنت جزیرہ عرب کے مشرقی جانب میں، ایران، افغانستان وغیرہ کے علاقے، اور اسی طرح ہندوستان کی اپنی سلطنت تھی اور یورپ کی سلطنت تھی، اور جزیرہ عرب کے اندر قبائلی نظام تھا، قبائلی، وہاں کے قبیلے کے سردار وہاں کے حاکم ہوا کرتے تھے۔ اب آگے چلیں، آپ انشاءاللہ یہ بات سمجھ آئی ہوگی۔ اگلا صفحہ لے آئیں، اس نقشے کو دیکھیں۔ 6 مذاہب دنیا میں کام کر رہے تھے، یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، بدھ مت، ہندو مت اور عرب کے مشرکین، اور حکومتیں 5 ہے، رومی حکومت، ایرانی حکومت جسے فارسی حکومت بھی کہا جاتا ہے، فارسی، ہندوستان، جزیرہ عرب اور یورپ۔ تو عہد جاہلیت میں 6 مذاہب ہیں اور 5 حکومتیں ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی۔ دوبارہ نقشہ اگر دیکھنا ایک دفعہ مناسب سمجھتے ہیں تو یہ جو 6 مذاہب اور 5 حکومتیں دیکھ لی، ان کو سمجھنے کے لیے ایک دفعہ دوبارہ نقشہ دیکھ، تاکہ سامعین کے ذہن میں یہ خاکہ بیٹھ جائے۔ اب آگے چلتے جائیں۔ جی، یہودیت یہ چند بے جا رسم و رواج کو اپنائے ہوئے تھے، جیسا کہ آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے۔ پھر یہ ایک نسلی مذہب ہے، صرف ایک نسل کے حاملین یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہی یہودی ہو سکتی ہے، باہر کا آدمی یہودی نہیں بن سکتا، اور مشرکانہ عقائد اور روایات کی حامل قوم ہے یہ یہودی۔ تو یہ ان کا ایک مختصر سا تعارف ہے جو آپ کے سامنے آ گیا۔ چلے آگے۔ عیسائیت میں عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں اختلاف ہے، ان کی حیثیت میں۔ الفوز الکبیر نامی کتاب میں عیسائیوں کی گمراہیاں بیان ہوئی ہیں۔ ان کی ایک گمراہی یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت میں ان کا اختلاف تھا آپس میں۔ ایک نظریہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ رومی حکومت یورپ میں نہیں تھی، یورپ میں تو بعد میں منتقل ہوئی ہے، یورپ کا کچھ حصہ ان کے پاس تھا، زیادہ تر حصہ رومی سلطنت کا براعظم افریقہ پر تھا اور یورپ کے کچھ حصے پر تھا۔ اس کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کے ہاں 3 نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، جبریل علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تینوں مل کر ایک خدا ہیں۔ اسی فرقے کا ایک اور نظریہ بھی تھا تثلیث والوں کا، تثلیث کا معنی 3 مل کر ایک خدا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ اور جبریل یہ ایک نظریہ کے حامل تھے، اور اسی قوم میں بعض لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ تعالیٰ، مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تینوں مل کر ایک خدا ہے۔ عقیدہ تثلیث میں یہ 2 فرقے تھے۔ اس فرقے کا نام ملکانیہ بھی کہلاتا ہے اور ملکائیہ بھی کہلاتا ہے۔ یہ فرقہ یہ تثلیث کے قائل تھے کہ 3 مل کر ایک خدا ہیں، اور ان کا آپس میں بھی بعض سے اختلاف ہے۔ تثلیث کے قائل اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور بعض نے کہا اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، معاذ اللہ تینوں مل کر ایک خدا ہے۔ ایک نظریہ ان میں ابنیت کا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے صاحبزادے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ نظریہ ہے نستوریہ کا، نستوریہ فرقہ، یہ ابنیت کا قائل ہے۔ جبکہ تیسرا فرقہ یعقوبیہ کا ہے، یعقوبیہ۔
اس فرقے کا نظریہ ہے حلول کا، حلولیہ فرقہ ہے حلول۔ حلول کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں معاذ اللہ داخل ہو گئے، عیسیٰ اور خدا ایک۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت میں ان کے ہاں اختلاف تھا۔ ایک نظریہ یہ کہہ رہا تھا کہ تینوں میں سے ایک خدا عیسیٰ علیہ السلام ہے، ایک نظریہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے معاذ اللہ بیٹے ہیں، اور ایک نظریہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں۔ سمجھ آئی ہوگی یہ بات آپ حضرات؟ اس کے بعد اگلی بات عیسائیوں کے ہاں ایک گمراہی یہ بھی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے انسانوں کی غلطیوں کا کفارہ بن کر خود کو صلیب پہ لٹکوا دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی اور انسان معاف ہو گئے۔ ایک گمراہی ان میں یہ پائی جاتی تھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا اوریجنل دین انہوں نے تحریف کر کے رکھ دیا تھا۔ آگے چلیں، یہ مختصر سا تعارف آپ کے سامنے آ گئے۔ مجوسیت یزدان اور اہرمن کا عقیدہ رکھتے ہیں، یزدان اور اہرمن۔ بدھ مت جو ہے گوتم بدھ کی عبادت کرتے ہیں، گوتم بدھ کی۔ جی آگے چلیں۔ ہندو مت کے اندر دیوی اور دیوتا کا عقیدہ ہے۔ ان میں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ بہت سارے خدا جو ہے ہو سکتے ہیں۔ ہندوستان کے خدا اتنی تعداد میں زیادہ ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام ان کا یہ نظریہ ہے کہ انسان کے اندر جو ہے نا، یہ میں سورج گیا ہوں تھوڑا سا، ہندوؤں کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ دیوی اور دیوتا اس کے مجسمے وہ بناتے ہیں اور ان کو پوجتے ہیں۔ تو آج کل ہندوستان کے اندر جو ہندوؤں کے خدا ہیں، ان کو ہندوستانی آبادی پر تقسیم کیا جائے تو ہر ایک ہندو کے ہاتھ میں 1.5 خدا آئے گا، 1.5 خدا۔ یعنی ہندوؤں سے ان کے خداؤں کی تعداد زیادہ ہے۔ اگر ہندو 1 کروڑ ہیں تو ان کے خدا 1.5 کروڑ ہیں۔ اگر ہندو 1 ارب ہیں تو خدا ان کے 1.5 ارب۔ یہاں پر یہ سوال آیا کون سا فرقہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں؟ اس کا نام ہے نستوریہ، نستوریہ فرقہ ہے۔ جی اگلا صفحہ، عرب کے بت پرست، عرب میں بت پرستی رائج تھی اور دین حنیف ابراہیم علیہ السلام کے دین سے وہ دور ہو گئے تھے۔ جی آگے چلیں۔ اگلا صفحہ نکالیں۔ یورپ کے اندر جہالت اور خونریز جنگیں پائی جاتی تھی۔ آگے چلیں۔ یہاں کا کوئی خاص مذہب نہیں تھا، جہالت تھی اور یہاں جنگیں ہی ہوتی تھی۔ اب یہاں پر سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ عرب میں کیوں مبعوث ہوئے جب پوری دنیا تاریخ ہے؟ تو آپ واپس وہ نقشہ لے آئیں، شروع میں چلے جائیں، شروع کے بعد دوسرا صفحہ۔ یہ درمیان میں جزیرۃ العرب دیکھیں، جزیرۃ العرب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے، آخری پیغمبر، جبکہ پوری دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مشرقی دنیا میں نہیں آئے، یورپ میں نہیں آئے، اور اسی طرح رومی سلطنت کے علاقے میں نہیں آئے۔ اس کی 3 بڑی وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جغرافیائی مرکزیت جزیرہ عرب کو حاصل تھا، پوری دنیا کا مرکزی مقام یہی ہے، تینوں براعظموں کا سنگم ہے، تینوں براعظموں کو روشنی یہاں سے آسانی سے پہنچ سکتی ہے اور برابر تک پہنچ سکتی ہے۔ جبکہ دوسری وجہ یہ تھی کہ کعبۃ اللہ یہاں پر تھا، جو اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر بنایا گیا تھا۔ اور تیسری وجہ عرب قوم کی خصوصیات، عرب قوم کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیت دی ہے، نمبر 1 حسب نسب میں یہ اونچی نسل، حسب نسب میں
قریش سب سے اونچا خاندان ہے۔ نمبر 2، ذہانت اس قوم کی بہت زیادہ تھی، یہ ذہین اور حافظے والی قوم تھی، ذہانت اس قوم کی سب سے زیادہ تھی۔ نمبر 3، فصاحت، یہ لوگ فصیح تھے اور بے حد فصیح تھے، فصیح اور بلیغ، ایک ایک چیز کے لیے کئی کئی نام موجود ہیں، معمولی فرق کے ساتھ چیز کا نام بدل جاتا ہے، ان لوگوں کے ہاں یہ چیز تھی، ہمارے ہاں نہیں ہے۔ تو عربی زبان پھر ویسے فصیح تھی اور ان کی عربی پھر سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ، تو فصاحت اور بلاغت یہ تیسری وجہ ہے۔ اور چوتھی وجہ وہ یہ ہے کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے شجاعت کی نعمت سے نوازا تھا، بہت زیادہ بہادر قوم تھی، شجاع، ذہانت بھی، شجاعت بھی، فصاحت بھی، شجاعت میں یہ اعلیٰ درجے کے لوگ، اس کے ساتھ ہی یہ چار باتیں آپ کے سامنے آئی، تو ساتھ حمیت اور غیرت اس قوم کی جس طرح تھی دنیا کی کسی قوم میں نہیں تھی، جس کو کہہ دیا ہم آپ کا ساتھ دیں گے پھر مکمل ساتھ دیا کرتے تھے۔ اس قوم کا ایک مزاج تھا، سادگی میں اعلیٰ درجے کے تھے، سادگی، معمولی چیزیں کھا کر معمولی جگہ رہ کر گزارا کر لیتے تھے۔ اس کا ایک کمال تھا صادق، یعنی صداقت، سچے تھے اور جھوٹ سے نفرت تھی ان کو، صداقت کے حامل لوگ تھے۔ اور اس قوم کے اندر یہ کمال بھی موجود تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سخاوت کی نعمت سے مالا مال کیا تھا، سخاوت کی بے حد۔ یہ 8 خصوصیات آپ کے سامنے آ گئی۔ نمبر 1، حسب نسب میں اونچا خاندان حضور علیہ السلام کا ہے، ذہین خاندان بھی عرب ہی تھے، فصیح اور بلیغ بھی وہی تھے، شجاعت بھی اعلیٰ درجے کی تھی، حمیت اور غیرت میں بے مثال تھے، سادگی اعلیٰ درجے کی تھی، اور سچائی میں مثالی لوگ تھے، اور سخاوت میں بھی مثالی لوگ تھے۔ لیکن آسمانی روشنی سے محروم تھے، تو یہ کمالات غلط استعمال ہو رہے تھے، ذہانت بھی غلط استعمال ہو رہی ہے، فصاحت بھی، شجاعت بھی، حمیت اور غیرت بھی، سادگی بھی، صداقت بھی اور سخاوت بھی، تو یہ ان کی صفاتی فطریہ کمال کے درجے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کو ایسی قوم دینی تھی، تو یہ 3 وجوہات ہیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کو اس قوم میں مبعوث فرمایا۔ آپ توجہ فرمائیں، عرب قوم کی خصوصیات اس کی پہلی وجہ ہے، کعبۃ اللہ کا وجود اس کی دوسری وجہ ہے، اور جغرافیائی محلی وقوع اس کی مرکزیت اس کی تیسری وجہ ہے۔ یہ وہ 3 باتیں ہیں جن کی بنا پر آخری پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں مبعوث فرمایا، اور اسی قوم کو ان کی تربیت کروا کر پوری انسانیت کا امام بنا دیا، ساری دنیا کے لوگوں کے وہ امام بن گئے۔ جی اگلی فائل کھولے، اس کو بند کر۔ اب یہ سیرت کی اہمیت آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ سیرت کتنا اہم موضوع ہے، انسانیت کے حال اور مستقبل کی تاریکی کو چاک کرنے کے لیے ماضی کی روشنی سے فیض حاصل کرنا ضروری ہے۔ انسان کے حال اور مستقبل کی تاریکی اس وقت بھی تاریکی ہے اور آئندہ بھی تاریکی ہوگی اگر ماضی سے روشنی نہیں لیں گے۔ آج کے انسان کے سرمایہ میں فلاح و سعادت، اخلاق، نیک اعمال اور بہترین زندگیوں کے جو کچھ آثار و نتائج ہیں وہ سب انبیاء کرام کے فیوز اور برکات ہیں۔ وہ جگہ جگہ اپنے نقش قدم چھوڑ گئے اور دنیا کم و بیش انہی پر چل کر اپنی کوششوں کی کامیابی ڈھونڈ رہی ہے۔ یہ مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، سید سلیمان ندوی، ان کا ارشاد خطبات مدراس میں، یہ خطبات مدارس نہیں ہے، خطبات مدراس ہے، مدراس کی جگہ کا نام ہے، وہاں کی تقریریں ہیں سیرت پر حضرت مولانا سلیمان ندوی کی، اس میں یہ عبارت موجود ہے۔ یہ اگلا صفحہ نکالیں۔
سیرت کی اہمیت میں دیکھیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، انسانیت کے لیے، قیامت تک کی انسانیت کے لیے کامل اور مکمل نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہی کے نقشے سے، انہی کے قدم سے قدم ملا کر کامیابی اور سعادت کی منزل پائی جا سکتی ہے۔ جی آگے چلیں۔ جی، مسلمان سیرت کو سمجھے گا، اپنائے گا اور انسانوں تک پہنچائے گا، یہ بات کہی جا رہی ہے یہاں پر۔ چلیں آگے چلیں۔ ہاں جی، انسانی معاشرے کا، انسانی زندگی کے شعبے، انسانی زندگی کے مختلف شعبے واپس کیجیے۔ یہ دیکھیں میری، انسان کو 5 چیزوں میں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ایک ہے عقائد، کہاں لکھا ہے عقائد؟ عقائد میں انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہے، آسمانی روشنی کی ضرورت ہے۔ وہی عقیدہ قابل قبول ہے جو قرآن اور سنت کی روشنی میں طے ہوگا۔ یہ جو ایک لکیر آئی ہے، کہاں سے آئی ہے وہ جگہ دیکھ لیں، وہاں کیا لکھا ہے؟ قرآن کریم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہی عقیدہ قابل قبول ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں طے شدہ ہو۔ اگر قرآن پاک یا سنت رسول سے ہٹ کر کوئی عقیدہ طے ہوگا تو وہ عقیدہ نہیں ہے۔ اس لیے عقائد کے میدان میں 4 بنیادی عقائد ہیں۔ توحید، اللہ کی توحید، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی رسالت، آخرت کا عقیدہ۔ یہ 3 مرکزی عقائد ہیں۔ حضرت صوفی عبدالحمید سواتی رحمہ اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ 4 بنیادی عقائد ہیں: توحید، رسالت، آخرت اور کتاب اللہ، یعنی وحی کی صداقت، وحی کی سچائی، وحی کی صداقت۔ بہرحال پہلے 3 ہو، اس میں رسالت آ گئی تو وحی کی صداقت بھی آ گئی۔ بنیادی عقائد 3 ہی ہو گئے: توحید، رسالت اور آخرت۔ رسول سچا ہے تو اس پر ہونے والی وحی سچی ہی ہوگی۔ یہ عقائد، توحید کون سی توحید ہے؟ جسے قرآن و سنت نے توحید کہا وہ توحید ہے، ورنہ عیسائیوں نے بھی توحید کہا، 3 کو ملا کر ایک خدا بناتے ہیں اور کہتے ہیں ہم توحید کے قائل ہیں، کیونکہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں طے شدہ توحید نہیں ہے، قرآن و سنت نے اسے مسترد کیا ہے۔ بت پرست بھی خود کو توحیدی سمجھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں توحیدی ہونے کا، لیکن یہ دعویٰ اس لیے غلط ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ توحید طے شدہ نہیں ہے۔ آخرت کا نظریہ یا رسالت کا عقیدہ، وہ بھی وہی منظور ہوگا جو قرآن و سنت طے کرے۔ غلام احمد قادیانی نبوت کا دعوے دار ہے، وہ رسول نہیں ہے، کیونکہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی رسالت قابل قبول نہیں ہے، مسترد ہے۔ اور آخرت کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ صرف یہودی یا عیسائی یا صرف خاص مذاہب یا خاص قوم کے لوگ جائیں گے جنت میں اور دوسرے سارے دوزخ میں جائیں گے، تو یہ نظریات قیامت کے صحیح تصور کے خلاف۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں جو عقیدہ طے ہوگا وہ عقیدہ ہے، اور سنت نام رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت کا ہے۔ جی، اس کے بعد عبادات ہیں۔ عقیدے کے بعد پہلی چیز عبادت ہے۔ عبادت بھی وہی قابل قبول ہوگی جسے محمد الرسول اللہ نے اور قرآن مجید نے طے کیا ہو۔ قرآن و سنت جس کو عبادت کہے وہی عبادت ہے، ورنہ عبادت نہیں ہے۔ اور پھر قرآن و سنت جس کو عبادت کہے تو ساتھ نقشہ بھی خود دے، اس کا نقشہ بھی ہم اگر بے پیش کریں گے تو وہ عبادت نہیں رہے گی۔ نمازیں ہمیں دین کی وجہ سے ملی ہیں، رسول اللہ کے ذریعے سے ملی ہیں، تو طریقہ بھی نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے ملا ہے۔ عبادات اسی طرح روزہ حضور علیہ السلام نے دیا ہے، قرآن پاک نے دیا ہے، تو رکھنے کا طریقہ بھی انہوں نے ہمیں بتایا ہے۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں عبادات طے ہوں گی۔ اس کے بعد تیسری چیز دیکھیں، معاملات، لین دین ایک دوسرے کے ساتھ، خریدنا بیچنا، ہدیہ دینا، گفٹ دینا،
تو کون سے معاملات قابل قبول ہیں جسے قرآن پاک نے اور سنت رسول نے طے کیا، ورنہ وہ معاملات جو ہے وہ کل عدم ہے۔ جی آگے چلیں۔ معاشرت، معاشرت کدھر لکھتا ہے؟ آپ معاشرت کا اشارہ دیں گے۔ معاشرت خاندانی نظام، خاندانی سسٹم، قرآن و سنت کی روشنی میں یہ معاشرت طے ہوگی، ورنہ وہ معاشرت آسمانی نہیں ہوگی، وہ پھر انسان کے خیالات سے نکلی ہوگی۔ میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں، اولاد اور والدین کے کیا حقوق ہیں، بزرگوں کے حقوق، اپنے سے چھوٹوں کے حقوق، یہ ساری چیزیں یہاں سمجھائی جا رہی ہیں۔ پھر آگے ہے اخلاق۔ جی اخلاق کدھر لکھا ہے؟ اخلاق بھی وہی قابل قبول ہے جنہیں قرآن و سنت نے طے کیا، ورنہ ان اخلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور اسی اخلاق کی ذیل میں سیاست کی آتی ہے۔ مملکت کو چلانا، سسٹم کو چلانے کے لیے اخلاق اور نظام اور عادات، قرآن و سنت ہی یہ چیزیں ہمیں دیں گی۔ جی آگے چلیں۔ اب ہم رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت سے یہ دیکھیں نا، ایک راستے کی شکل بنائی ہے، تو سیدھا راستہ قرآن و سنت نے طے کیا ہے، دائیں بائیں ہوں گے تو نیچے جہنم میں گریں گے۔ چلیں آگے چلیں۔ جی اگلا صفحہ نکالے، نیا صفحہ، تو واپس کر دیں ایک دفعہ، صفحے دو تو نہیں چلے گئے، واپس کر دیں، چلیں آگے، ایک صفحہ آگے چلیں۔ جی فرمائیں، ایک صفحہ آگے چلیں، ایک صفحہ اور۔ ہاں جی، نبی علیہ السلام کی زندگی کے دو حصے ہیں، بعثت سے قبل اور بعثت کے بعد، نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد، درمیان میں سنگم یہ غار حرا ہے، اسی غار حرا میں آپ کی بعثت ہوئی تھی، جس کا نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ جی اگلا صفحہ نکالیں۔ اگلا صفحہ نکالیں۔ یہ جو اگلا صفحہ آپ دیکھ رہے ہیں، بعثت کے بعد مکی دور اور مدنی دور۔ مکی دور مکہ مکرمہ سے وابستہ دور ہے، اور مدنی دور مدینہ منورہ سے وابستہ دور ہے۔ یہ آگے چلے۔ یہ جو مکی دور ہے، تاسیس اسلامی امت، یہاں اسلامی امت بنائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خفیہ دعوت دی ہے 3 سال، 3 سال آپ نے خفیہ دعوت دی، 3 سال آپ نے خفیہ دعوت دی۔ تو ابتدائی مسلمان 4 افراد ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے کہ خواتین میں سب سے پہلے جو مسلمان ہوئی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، اور مردوں میں جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور غلاموں بچوں میں جو پہلے مسلمان ہوئے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور غلاموں میں جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے وہ زید ابن حارثہ ہیں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ 4 حضرات ہیں جو بنیاد ہیں ہماری،
پھر رفتہ رفتہ آگے سلسلہ چلتا رہا، لیکن اس ماحول میں ہر وقت، ہر حال، ہر جگہ اور ہر ایک کو دعوت نہیں دی، ہر جگہ دعوت نہیں دی، ہر وقت دعوت نہیں دی، ہر حال میں نہیں دی اور ہر ایک کو نہیں دی، خاص حالت میں، خاص وقت میں، خاص جگہ میں، خاص آدمی کو دعوت دی ہے۔ یہ خفیہ دعوت تھی 3 سال۔ پھر اس کے بعد اعلانیہ دعوت شروع ہو گئی اندرون مکہ۔ اس میں بھی 4 بنیادی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے صفا کی پہاڑی پر آپ نے پوری قوم کو دعوت دی ہے۔ صفا کی پہاڑی پر دعوت، صفا کی پہاڑی پر دعوت، یہ پہلی بات۔ پھر اس کے بعد ایسا مرحلہ آیا کہ ہجرت حبشہ کی ضرورت پڑی۔ 2 حبشہ کی ہجرتیں ہیں، ہجرت حبشہ۔ پھر تیسرا مرحلہ ایسا آیا، شعب ابی طالب کی قید۔ شعب ابی طالب ایک گھاٹی تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متعلقین قید کر لیے گئے تھے۔ یہ 4 بنیادی باتیں ہیں اعلانیہ دعوت اندرونی مکہ سے متعلق۔ صفا کی پہاڑی پر دعوت دی، ہجرت حبشہ کی، شعب ابی طالب میں کئی سال قید رہے، اور یہ 3 باتیں ہو گئی۔ اور چوتھی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور اہلیہ کی وفات ہو گئی، عام الحزن۔ اس کی چوتھی بڑی بات عام الحزن ہے۔ عام الحزن، یہ 4 باتیں اعلانیہ دعوت اندرونی مکہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی طرح 4 باتیں اعلانیہ دعوت بیرون مکہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ باتیں 4 ہوں، مکہ مکرمہ سے باہر ہوں، اعلانیہ دعوت کا ماحول ہو۔ ان میں سب سے پہلے طائف کا سفر ہے، طائف کا سفر۔ دوسری بات جنات کی آمد، جنات انہوں نے دعوت قبول کر لی۔ یہ 2 باتیں ہو گئی، طائف کا سفر کیا، جنات کی آمد ہو گئی اور انہوں نے دین کو قبول کیا۔ تیسری بات عقبہ منا، منا کے اندر عقبہ منا، یہاں صحابہ کرام سے بیعت فرمائی۔ عقبہ منا، منا کے اندر حضور علیہ السلام تشریف لے گئے۔ یہ 10 نبوی ہے عام الحزن، نبوت کا 10واں سال عام الحزن۔ تو منا کے عقبہ میں آپ نے دعوت دی اور 3 بیعتیں ہوئی، اور پھر ہجرت کی تیاری شروع ہو گئی۔ ہجرت کی تیاری، یہ امور ہیں جو اعلانیہ دعوت بیرون مکہ سے متعلق۔ یہ آگے چلے، اس کو ایک نظر سے دیکھ لیں۔ خفیہ دعوت 3 سال، اعلانیہ دعوت اندرون مکہ یہ ہے۔ اعلانیہ دعوت اندرون مکہ 7 سال ہے، 7 سال، اور اعلانیہ دعوت بیرون مکہ 3 سال۔ جی اگلا صفحہ نکال۔ مدنی دور، تاسیس اسلامی ریاست، 3 مرحلے ہیں، خطرات اور ان کا مقابلہ۔ یہ کیا کہہ رہی ہے آواز؟ آواز صحیح ہے؟ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جب خطرات اور ان کا مقابلہ یہ مرحلہ آیا تو اس کو سمجھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا حکم دیا تو مدینہ منورہ میں صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے پہنچے۔
اب ایک شکل یہ تھی کہ مہاجر کیمپ بنا دیا جائے، اس میں مہاجرین رکھے جائے اور انصار کیمپ میں انصار کو رکھا جائے، لیکن آپ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا تاکہ انتشار کی بنیاد ختم ہو۔ باہر سے آیا ہوا آدمی مقامی سطح پر اس حیثیت کا حامل نہیں سمجھا جاتا، یہ باہر سے آئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس خطرے کا راستہ بند کر لیا، مہاجرین اور انصاریوں کو بھائی بھائی بنا دیا اور ان کو میراث تک میں شریک کر دیا، ایک دوسرے کے وارث تھے، ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ اس کو عہد مواخات کہتے ہیں، عہد مواخات یا عقد مواخات ایک چیز، عہد مواخات۔ دوسرا کام یہ کیا کہ مدینہ منورہ میں یہودی رہتے تھے، ان یہودیوں سے بچنے کے لیے اور ان کے شر سے دور رہنے کے لیے میثاق مدینہ ترتیب ہو گئی، میثاق مدینہ، جس کا مطلب یہ تھا کہ باہر سے حملہ ہوگا، یہودیوں پر ہوگا تو مسلمانوں پر سمجھا جائے گا، اور مسلمانوں پر ہوگا تو یہودیوں پر سمجھا جائے گا، مل کے دفاع کریں گے۔ اسی طرح دیگر کافروں سے بھی معاہدے ہوئے، اور اگر باہر جانا پڑے کسی کو تو پھر دوسرا پابند نہیں ہوگا۔ اگر یہودی کسی سے لڑنے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر جائیں گے تو مسلمان پابند نہیں ہوں گے، مسلمان جائیں گے تو یہودی پابند نہیں ہوں گے، لیکن مدینہ منورہ مشترکہ ریاست۔ یہ تین باتیں ہو گئی، میثاق مدینہ۔ اس کے بعد ہے دفاعی جہاد، کہ مدینہ منورہ پر کسی نے حملہ کیا تو دفاع کریں گے، تو دفاعی جہاد ہوا۔ اس کے بعد ہے اقدامی جہاد، اقدامی جہاد کہ ہم آگے بڑھ کر بھی جہاد کر سکتے ہیں، اقدام بھی کر سکتے ہیں، دفاع بھی جواب دینا، اور اقدام یہ کہ خود آگے بڑھنا۔ تو یہ چار کام ہوئے، عہد مواخات، میثاق مدینہ، دفاعی جہاد اور اقدامی جہاد۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ خطرات ختم ہو گئے، آپس میں انتشار کا خطرہ ٹل گیا۔ اس کے بعد ہے فتح کا آغاز اور اس کے اثرات۔ فتح کا آغاز، یہ صلح حدیبیہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، 6 ہجری۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا ان میں سے ایک کام وہ صلح حدیبیہ ہو گئی، صلح حدیبیہ، صلح حدیبیہ۔ یہ مسلمان اور مشرکین کے درمیان ہوا صلح ہو گئی تھی کہ ہم آپس میں 10 سال تک نہیں لڑیں گے، اور مسلمانوں کا کوئی شخص معاذ اللہ مرتد ہوگا تو مکہ مکرمہ سے واپس نہیں بھیجا جائے گا، اور مکہ سے کوئی شخص مسلمان ہوگا تو اسے واپس مکہ بھیج دیا جائے گا۔ اس طرح کی بظاہر کمزور شرائط تھی جو مسلمانوں نے قبول کر لی تھی، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کہا۔ یہ فتح مبین، صلح حدیبیہ پہلا کارنامہ ہے اس دور کا۔ اس کے بعد ہے فتح خیبر، اس کے اگلے سال واپس ہو گئے تو فتح خیبر کا واقعہ پیش آیا سن 7 ہجری میں، کیونکہ یہ صلح حدیبیہ ذی-قعدہ 6 ہجری میں ہے، ذی-قعدہ کے بعد ذوالحجہ اور اس کے بعد پھر محرم 7 ہجری شروع ہوگی، 2 مہینے کے بعد۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہان عالم کو اسلام کی دعوت کے خطوط لکھے، بادشاہان عالم کو اسلام کی دعوت کے خطوط لکھے گئے، رسول اللہ علیہ السلام نے لکھوائے۔ وہ خطوط کیا کیا ہیں، کہاں کہاں بھیجے تھے، وہ پھر قیصر کی طرف، کسریٰ کی طرف، منذر ابن ساوا کی طرف، عبد الجعفر کی طرف، اور اسی طرح خاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ جو خط لے کر گئے تھے مقوقس کے پاس، نجاشی کے پاس بھی خط پہنچ گیا تھا۔ یہ مختلف علاقوں میں آپ نے خطوط لکھے اسلام کی دعوت کے، اور صحابہ کرام قاصد بن کر وہاں پہنچے۔ اور چوتھا مرحلہ یہاں پر وہ ہے عمرۃ القضاء کی ادائیگی، عمرۃ القضاء۔ تو یہ انتہائی اہم کام ہوئے اس زمانے میں۔
کہ عمرۃ القضاء کے لیے صحابہ کرام پرسکون طریقے سے آئے اور عمرہ کر کے چلے گئے۔ یہ اس دور کے اہم واقعات ہیں کہ فتح کی ابتدا ہو گئی اور اس کے اثرات نمایاں ہو گئے، عمرہ کر سکے، خیبر فتح ہوا اور بادشاہان عالم کو اسلام کی دعوت کے خطوط مل گئے، اور یہ بھی اثر ہوا کہ کافر اب برابر کی سطح پر آنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی فتح کی تکمیل اور اس کے آثار، اس کو سمجھ لیں۔ یہاں بھی 4 باتیں سمجھنے کی ہے۔ یہ فتح مکہ کا واقعہ 8 ہجری کا، یہ فتوحات کا آغاز اور اس کے اثرات، اس کا دورانیہ 2 سال، 6، 7 اور 8 میں پھر آگے مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ اس کے ساتھ ہی غزوہ حنین، اوطاس اور غزوہ، یعنی اس کا نام غزوہ حنین، اوطاس اور طائف کے غزوات ہو گئے۔ یہ 2 بڑے مراحل ہو گئے۔ مکہ فتح ہوا، حنین، اوطاس اور طائف کے علاقے میں غزوہ ہوا اور شدید جنگ ہو گئی۔ اس کے بعد اگلا سال ہے عام الوفود کا۔ عام الوفود، دور دور سے وفد آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور اس کے ساتھ ہے حجۃ الوداع۔ حجۃ الوداع آخری حج حضور نے فرمایا۔ اس آخری چیز میں 5 باتیں یاد کرنی ہوتی ہیں، حجۃ الوداع، اور اس کے بعد ہے وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امور آپ کے سامنے آ گئی، امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلا صفحہ نکالیں آپ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں 7 بر اعظموں کی زمین نظر آ رہی ہے آپ کو۔ بر اعظم ایشیا کہاں ہے؟ اور یورپ اور افریقہ، ان تینوں کے درمیان جزیرہ عرب ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی 23 سالہ محنت میں پورا جزیرہ عرب اسلام کے جھنڈے کے نیچے تھا، پورا جزیرہ عرب۔ اور باقی براعظموں، ان تینوں براعظموں میں تو دین پھیلنا شروع ہو گیا، اور باقی جو براعظم آسٹریلیا ہے، شمالی جنوبی امریکہ ہے، وہاں بھی پہنچا، یہیں سے دین یہی کا پوری دنیا کو پہنچا، اور یہی کی روشنی اصل روشنی ہے، یہاں کی برکات اصل برکات ہے، جنہوں نے دنیا تک پہنچنا ہے، اور پہنچانے کے لیے حضور علیہ السلام نے، آپ کے صحابہ نے اور امت نے محنت کی ہے، اور اب بھی کرے گی امت۔ اگلا صفحہ نکالیں۔ اب یہ تھوڑا سا خاکہ دیکھ لیں۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کا جو نقشہ ہے، زندگی مبارک میں جو دین جہاں تک پہنچا، وہ نقشہ آپ کے سامنے ہے، جزیرہ عرب۔ پھر یہ جو سرخ نقشہ ہے، یہ حضرات خلفائے راشدین کے زمانے کا ہے، اور اس کے بعد جو گہرا رنگ ہے، زمینی رنگ، سرخ رنگ کے ساتھ متصل، مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی۔ مغربی جانب دیکھ لیں، مغربی جانب بائیں ہاتھ، اور اس کے اوپر جہاں تھوڑی سی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، اوپر بائیں طرف، بائیں جانب مغربی آخری یہ والی جگہ، یہ اندلس ہے، یہ بھی اسی کے ساتھ ہے۔ اس کا نقشہ ہلکا ہے، لیکن ہلکا مناسب نہیں ہے، یہ اس نیچے والے کے ساتھ۔ یہ بنو امیہ کا زمانہ ہے، 132 ہجری تک یہاں حکومت رہی، اور اس کے بعد جو آپ دوسرے رنگ دیکھ رہے ہیں، ذرا ہلکا سفید اور زرد رنگ نظر آ رہا ہے، یہ بنو عباس کے زمانے کا رنگ ہے، بنو عباس کا زمانہ۔ یہ سرخ رنگ کے ساتھ بھی بائیں جانب ہے، کچھ حصہ یورپ کا، بائیں جانب مغرب کی طرف۔ یہ علاقے بنو عباس کے زمانے کے فتوحات کے علاقے۔ تو یہ اس کا تھوڑا خاکہ عرض کر لیتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا زمانہ کب تک رہا؟ 11 سے لے کر 11 سے 41 تک، 41 ہجری تک۔ بنو امیہ کا زمانہ یہ 41 سے لے کر 132 تک ہے،
اور بنو عباس کا زمانہ 132 سے یہ 656 تک ہے، اور پھر 659 سے درمیان میں 2 سال خلافت نہیں کی، 923 تک یہ خلافت عثمانیہ ہے، یعنی خلافت بنو عباس کا دوسرا دور ہے، 923 تک، عثمانیہ نہیں، ابھی عثمانیہ نہیں، بنو عباس کا دوسرا دور ہے مصر میں، اور اس 923 سے لے کر 1342 ہجری اور 26 رجب تک یہ ہے خلافت عثمانیہ، جو ترکی کی ارطغرل کی نسل کی خلافت۔ تو یہ خلافتوں کا ایک خاکہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اگلا صفحہ دیکھ لیں، بس یہی صفحات۔ اس کے بعد کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے مزید انشاءاللہ، اور فائدہ محسوس ہوا یا نہیں ہوا یہ بھی بتا دیں۔ یہ کسی کے ذہن میں سوال ہو